اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، الحمدللہ ہم نے سورہ یوسف کا آغاز کیا تھا اور اس کی 22 آیات ہم نے مکمل کی تھیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور ہم پہنچے تھے جب ان کو عزیز مصر کے محل تک پہنچا دیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک پری پلان تھا کہ ان کے بھائیوں سے ان کی جان چھوٹنی تھی اور ان کو ایک اعلیٰ منصب تک اللہ تعالیٰ نے پہنچانا تھا۔ آئیے آیت نمبر 23 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وراودته التي هو في بيتها، اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے یوسف کو اپنی طرف ورغلانا چاہا۔ اس نے دروازہ بند کر لیے اور یوسف سے کہنے لگی جلدی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرے پروردگار نے تو مجھے بہت اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ظالم لوگ یقیناً فلاح نہیں پاتے۔ چنانچہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور وہ بھی اس عورت کا قصد کر لیتے اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے حیائی سے بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں سے تھے۔ پھر وہ دونوں دروازے کی طرف لپکے اور اس عورت نے یوسف کو پیچھے سے کھینچ کر ان کی قمیض پھاڑ ڈالی۔ دروازہ کھلا تو انہوں نے عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس کھڑا پایا۔ تب وہ اسے کہنے لگی جو شخص تیری بیوی سے برا ارادہ رکھتا ہے اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ یا تو اسے قید کر دیا جائے اور یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا بات یوں نہیں بلکہ اس نے مجھے اپنی طرف ورغلانا چاہا تھا، اور اس یعنی زلیخا کے خاندان میں سے ایک گواہ نے قرائن کی بنا پر شہادت دیتے ہوئے کہا اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی تو عورت سچی اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ پھر جب عورت کے شوہر عزیز مصر نے یوسف کی قمیض دیکھی تو پیچھے سے پھٹی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ تو تم عورتوں کا ایک چلتر ہے، واقعی تمہارے چلتر بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ پھر وہ یوسف سے کہنے لگا اس بات کو جانے دو، اور اپنی بیوی سے کہا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بلا شبہ تو ہی خطا کار ہے۔ اور شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف ورغلانا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے۔ ہم تو اسے واضح طور پر گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ جب اس زلیخا نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس ضیافت تیار کی اور ہر عورت کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی، اور یوسف سے کہا تم ان کے سامنے نکل آؤ۔ جب ان عورتوں نے انہیں دیکھا تو حسن میں فائق تر سمجھا اور پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ زلیخا کہنے لگی یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، بے شک میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ بچ نکلا، اور اگر اب بھی اس نے میرا کہا نہ مانا تو اسے قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو جائے گا۔ یوسف نے کہا اے میرے پروردگار، جس چیز کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں تو مجھے ہی قید ہی زیادہ پسند ہے۔ اگر تو نے اس کے مکر کو مجھ سے دور نہ رکھا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور جاہلوں سے مل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے پروردگار نے یوسف کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کے مکر کو یوسف سے دور رکھا، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا سننے والا ہے۔ یوسف کی بریت اور عورتوں کی بد اتواری کے کئی دلائل مل جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یوسف کچھ مدت کے لیے قید میں ڈال دیا جائے۔
اب یہاں پر آیات میں قصہ یوسف کو تھوڑا مزید آگے بڑھایا گیا ہے اور عزیز مصر کے گھر کی صورتحال بتائی گئی ہے۔ عزیز مصر کے گھر میں قیام کے دوران جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کو بہت سے فائدے بھی حاصل ہوئے، وہاں ان کو اس قیام کے دوران بہت سی مصیبتوں اور آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑا۔ آپ نہایت حسین و جمیل تھے، غیر شادی شدہ تھے اور نوخیز جوانی تھی۔ دوسری طرف عزیز مصر کی بیوی بھی جوان تھی اور بے اولاد تھی، اور اپنے جاذب لباس اور پوری رعنائیوں سے اس نے اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، اور پھر یوسف علیہ السلام پر اس نے بدکاری کا الزام بھی لگا دیا۔ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام اس قسم کے جذبات سے بالکل پاک صاف تھے۔ ہوا یوں کہ جب زلیخا نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف سے اس قدر بے اعتنائی اور اپنی توہین کا پہلو دیکھا تو اپنے مالکانہ حقوق کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایسا قدم اٹھایا کہ ایک دن جب کہ اس کا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا، اس نے گھر کے تمام دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو واضح الفاظ میں اور حکم دیتے ہوئے اپنی طرف بلایا تاکہ اس کے شہوانی جذبات کی تسکین ہو سکے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کے پاس جانے کی بجائے اسے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے تو مجھ پر اس قدر انعام و اکرام فرمایا ہے، اور میں اس کی معصیت میں ایسی بدکاری کا ارتکاب کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اور صاف طور پر انہوں نے اس کو انکار کر دیا۔ جب زلیخا نے اس دعوت نامے کو ریجیکٹ ہوتے ہوئے دیکھا کہ وہ ناکام ہو گئی ہے، تو اس نے اپنی جو اس کو حفت اور شرمندگی محسوس ہوئی، اس نے اس کو بدکاری کے الزام لگانے کی طرف موڑ دیا اور خود یوسف علیہ السلام تک پہنچ کر دست درازی کرنے لگی۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی خاص رہنمائی فرمائی اور ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایسی کون سی برہان دکھائی تھی جن کا ان آیات میں بھی ذکر کیا؟ وہ وہی تھی جس کا ہم نے سابقہ آیات میں بھی پڑھا، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے جواب اور عزم میں ڈٹے رہے جو انہوں نے اس کو جواب دیا تھا۔ اس طرح اللہ نے انہیں اس بدفعلی کے ارتکاب سے محفوظ رکھا۔ یہیں سے عصمت انبیاء کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، یعنی وہ بھی بشر ہی ہوتے ہیں اور بشری تقاضوں سے مجبور ہو کر گناہ کا ارتکاب ان سے بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں ایسے کاموں سے بچا کے رکھتا ہے، اور ان سے کوئی چھوٹی موٹی لغزش اگر ہو بھی جائے تو بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ جب زلیخا نے چھیڑ چھاڑ کے ذریعے سیدنا یوسف علیہ السلام کے جذبات کو برانگیختہ کرنا چاہا تو آپ دروازے کی طرف بڑھے تاکہ دروازہ کھول کر فوراً باہر ہی چلے جائیں کم از کم، تو زلیخا ان کے پیچھے دوڑی اور آپ کا پیچھے سے اس نے کھینچنا چاہا۔ اسی کشمکش میں زلیخا نے پیچھے سے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پکڑ کر کھینچا تو ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ تاہم یوسف علیہ السلام دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے، اور جب دروازہ کھلا تو اچانک عزیز مصر اس دروازے پر موجود تھا اور اس نے بچشمے خود دیکھ لیا کہ دونوں ایک بند کمرے سے باہر آ رہے ہیں۔ آگے حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور پیچھے زلیخا، اور یہ کچھ بدکاری کے امکان کے لیے کافی ثبوت تھا، یا کم از کم ایسا شبہ ضرور پڑ سکتا تھا۔ جب زلیخا نے اپنے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو یک لخت اسے ایک ترکیب سوجی، اور اس نے اپنی وہی بدکاری والی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سر پر الزام تھوپ دیا۔ پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ کہہ کر کہ آپ کو سزا دلوانے کی بھی اس نے کوشش کی کہ انہوں نے ہی مجھے برائی کی طرف آمادہ کیا ہے۔ اس طرح کہہ کر اس نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو پاک دامن ثابت کرنے کی بھی کوشش کی، حالانکہ وہ خود ہی برائی کی اصل جڑ تھی۔ اور دوسری طرف جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کی خواہش کو ٹھکرا دیا تھا اور اس نے اسے اپنی توہین سمجھا تھا، اس کے عوض آپ کو اپنے شوہر سے وہ سزا دلوانا چاہتی تھی اور اپنے جرم پر بھی پردہ ڈالنا چاہتی تھی، اور اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس نے شدید قسم کی سزا یا قید کا مطالبہ کر دیا۔ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کا بیان زلیخا کے بالکل الٹ اور مبنی بر حقیقت تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ ان دونوں میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون؟
جب یہ بات گھر والوں میں پھیل گئی تو عزیز مصر کے خاندان سے ہی ایک شخص کہنے لگا، ذرا یوسف کی قمیض کو دیکھو، اگر وہ پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف آگے بھاگ رہا تھا اور زلیخا نے اسے پیچھے سے کھینچا ہے اور اس کھینچا تانی میں قمیض پھٹ گئی۔ اس صورت میں زلیخا جھوٹی ہوگی اور یوسف سچا ہوگا، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام تقاضا کر رہا تھا اور زلیخا اپنی مدافعت کر رہی تھی، یعنی اپنے آپ کو بچا رہی تھی۔ اس کھینچا تانی میں یوسف کی قمیض آگے سے پھٹ گئی۔ اس صورت میں یوسف جھوٹا ہوگا اور زلیخا سچی۔ یہ بات سب کو بہت معقول معلوم ہوئی، اور اصل بات یہ تھی کہ یہ قرینہ کی شہادت تھی۔ زلیخا کے جسم یا اس کے کپڑوں پر کوئی ایسی علامت موجود ہی نہ تھی جس سے زنا بالجبر کا قیاس کیا جا سکتا ہو۔ لے دے کے ایک یہ کہ یوسف کی قمیض ہی تھی جو پھٹ گئی تھی جس سے یہ قیاس کیا گیا۔ ایسی قرینہ یا موقع کی شہادت شرعاً معتبر سمجھی جاتی ہے، اور ہر عقل مند آدمی ایسے قرینے کی شہادتوں سے نتیجہ اخذ کر سکتا ہے۔ قرینے کی شہادت کی واضح مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ اگر کسی شخص کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس نے شراب پی ہے۔ یہ قرینہ کی شہادت ہے، کیونکہ اسے شراب پیتے کسی نے دیکھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح پھر جب تحقیق کی گئی اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر کو معلوم ہو گیا کہ اصل مجرم اس کی بیوی ہے اور اس کا بیان محض فریب کاری ہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ پھر عورتوں کے اس فتنے کو بھی واضح کیا گیا۔ لیکن اپنی اور اپنے خاندان کی بدنامی کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی پر کوئی مواخذہ نہیں کیا، مبادا یہ کہ یہ بات پھیل جائے، اور صرف اس نے اتنا ہی کہا کہ یہ بیان تیرا ایک چلتر تھا، یعنی ڈرامہ تھا، اور یوسف علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان تھا، اور تم عورتوں کے یہ چلتر یعنی ڈرامے بازیاں بہت ہی گمراہ کن ہوتی ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ یوسف کی تم دوہری مجرم ہو، ایک اسے بدکاری پر اکسایا، دوسرے اس پر الزام بھی لگا دیا، لہٰذا اب اس سے معافی مانگو۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس آیت میں ان کیدکن عظیم، یہ عزیز مصر کا قول نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ کسی عالم سے بھی منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں شیطان سے زیادہ عورتوں سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ شیطان کا مکر کمزور ہے، اور جب عورتوں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ اور حدیث بھی اس مضمون پر دلالت کرتی ہے کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ سخت کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح جو الفاظ یہاں پہ آیات میں آئے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یوسف سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور یہ بھی کہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، یعنی یہ دونوں مطلب ان سے مقصود ہو سکتے ہیں۔ جس بات کا عزیز مصر کو خطرہ تھا وہ ہو کے ہی رہی۔ رفتہ رفتہ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی، اور خاص طور پہ عورتوں میں پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ اس نے اسے اپنے دام میں پھنسانا چاہا لیکن وہ اس کے ہتھے نہیں چڑھ سکا۔ اتنی بات تو حقیقت تھی، پھر اس بات پر عورتوں کے تبصرے کرنا بالخصوص عورتوں کا ہی میدان ہے۔ وہ کئی لحاظ سے زلیخا کو مطعون کر رہی تھیں، اور ایک یہ بھی کہ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ اس درجہ گھٹیا عورت ہے کہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ اتنی بدو ہے کہ اگر وہ یوسف پر فریفتہ ہو ہی گئی تھی تو اسے اپنی طرف مائل بھی نہ کر سکی، ورنہ ایک نوجوان کو اپنی طرف مائل کر لینا ایک جوان عورت کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں جو مصر کی رہنے والی عورتیں اب عزیز مصر کی بیوی کے لیے کر رہی تھیں۔ لہٰذا پھر شہر کی عورتوں کی ایسی باتوں سے زلیخا کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی، تاہم وہ اپنے آپ کو اس معاملہ میں معذور بھی سمجھتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی عورت ایسے نہیں ہو سکتی جو یوسف جیسے حسین و جمیل نوجوان کو دیکھ لے تو پھر اس پر فریفتہ نہ ہو، اور دوسرے اسے یہ بھی یقین ہو چکا تھا کہ کوئی عورت حق کتنی ہی بن ٹھن کر یوسف کے سامنے آئے، وہ اتنا عظیم اور پارسا انسان ہے کہ وہ اس کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ اب انہی دو باتوں کے تجربے کے لیے اور باتیں بنانے کے لیے اور عورتوں پر اپنی حجت تمام کرنے کے لیے اور انہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک تدبیر سوچی۔ اس نے ایک پر تکلف ضیافت کا اہتمام کیا اور پھل وغیرہ ہر چیز مہیا کی، اور ساتھ ہی چاقو یعنی چھریاں وغیرہ
بھی پھل چھیلنے اور کاٹنے کے لیے رکھ دیے، اور یہ سب اس کی پری پلاننگ تھی۔ اور اسی طرح کی باتیں بنانے والی سب عورتوں کو اس نے اس دعوت میں بلا لیا۔ جب عورتیں آ گئیں اور کھانے پینے میں مشغول ہو گئیں تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اس مجلس میں بلا لیا۔ عورتیں یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر اس قدر محو نظارہ اور بے خود ہو گئیں کہ ان کی چھریاں پھلوں پر چلنے کی بجائے الٹا ان کے اپنے ہی ہاتھوں پر چل گئیں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کرنے کے دوران فرمایا، جب تیسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے حسن کا آدھا حصہ انہیں عطا کیا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور قرآن کی گواہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن حقیقت میں ایسا تھا کہ ان کو دیکھ کر کوئی بھی اس زمانے کی اس طرح کی چال بازیاں کرنے والی عورتیں ان کے حسن سے محفوظ نہیں رہ سکتی تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان عورتوں نے یہ بھی بچشمے خود دیکھ لیا کہ ان کی ساری دلکشیوں اور رعنائیوں کے باوجود یوسف کسی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں، تو بے ساختہ پھر وہ پکار اٹھیں کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔ یہ بات ناممکنات میں سے ہے، ایک نوجوان انسانی جنسی خواہشات سے اس قدر بالا تر ہو کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ یہ کچھ دیکھتے ہوئے پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک فرشتے سے تشبیہ دے دی۔ عورتوں کے یہ الفاظ دراصل زلیخا کے اس معاملے میں سچا ہونے کا اعلان تھے۔ اب وہ ان عورتوں میں سر اٹھا کر کہنے لگی کہ بتاؤ میں اس معاملہ میں کس قدر قصوروار تھی، اور اب میں برملا کہتی ہوں کہ میں اس کے سامنے اپنا دل ہار چکی ہوں، اور اب میں اسے اپنی طرف مائل کرنے پر مجبور بھی کروں گی، اور اگر اس نے پھر بھی میری بات کی طرف توجہ نہ دی تو میں اسے کسی دوسرے ہیلے بہانے جیل بھجوا دوں گی، یا اسے میری بات ہر حال میں ماننی ہوگی، نہیں تو پھر یہ قید و بند کی مصیبتیں جھیلے گا۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ دور سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے اس قدر مصیبت کا دور تھا۔ پہلے ایک عورت پیچھے پڑی تھی، اب شہر بھر کی جو حسین و جمیل اور بیگمات تھیں وہ ان کے پیچھے پڑ گئی تھیں، جو زبانی تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی بات مان لینے اور قید سے بچ جانے کی تلقین کر رہی تھیں، مگر حقیقتاً ان میں سے ہر ایک انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ آپ کا شہر میں آزادانہ چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اب آپ کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے تھے، ایک یہ کہ ان عورتوں کی بات مان لیں، اور دوسرے یہ کہ قید ہونا گوارا کر لیں۔ ضمناً پھر اس واقعہ سے اس دور کی اخلاقی حالت بھی ہمارے سامنے واضح ہو کر آ جاتی ہے کہ بے حیائی کس قدر عام تھی، اور فحاشی کے سلسلے میں عورتوں کو کس قدر آزادی اور بے باکی حاصل تھی، اور ان کے مقابلے میں مرد کتنے کمزور تھے یا کس قدر دیویز تھے کہ وہ ہر قسم کی بے حیائی اپنی عورتوں کی برداشت کر رہے تھے۔ پھر آیات جو ہم نے شروع میں پڑھی اس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا، یعنی یہ صورتحال دیکھ کر پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ پروردگار سے ہی دعا کی کہ اس دور مصیبت میں تو ہی مجھے ثابت قدم رکھ سکتا ہے، اور ان عورتوں کی مکاریوں سے تو مجھے محفوظ رکھ سکتا ہے، ورنہ ان طوفانوں کا مقابلہ کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ میں تو اس گندے ماحول سے یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ قید کی مشقت گوارا کر لوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایسا عزم و استقلال بخشا کہ کسی عورت کا ان پر جادو نہ چل سکا، یعنی پورے شہر کے رؤسا اور جو سلطنت کے امیر تھے ان سب پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور ہیں اور زلیخا ہی اصل مجرم ہے۔ اس کے باوجود پھر ہمیں آیتوں میں پتہ چلا کہ اس ملک کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ یوسف ہی کو کسی نامعلوم مدت کے لیے قید میں ڈال دیا جائے، کیونکہ اب اصل مجرم صرف زلیخا ہی نہ تھی بلکہ سلطنت کے دوسرے جو امیر تھے ان کی بیگمات بھی اس جرم میں اس کی ہم نواں اور برابر کی شریک ہو چکی تھی۔ اس واقعے سے جہاں مردوں کی اپنی خواتین کے سامنے بے بسی پر روشنی پڑتی ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں کی انصاف کرنے والی عدالتیں بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر اپنے فیصلے کیا کرتی تھیں، اور نامعلوم مدت اس لیے تھی کہ نہ تو کوئی فرد جرم لگ سکتی تھی اور نہ ہی یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا کہ اس بے گناہی کی سزا کتنی مدت ہو سکتی ہے، اور غالباً اس میں یہ بھی مصلحت سمجھی گئی کہ جب تک لوگ اور بالخصوص عورتیں یہ واقعہ بھول نہ جائیں، یوسف کو قید میں ہی رہنے دیا جائے۔
اب آگے آیت نمبر 36 میں یوسف علیہ السلام کی قید کا جو دورانیہ ہے اس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، یوسف کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں۔ پھر دونوں کہنے لگے ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں یہاں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ایسا علم ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اب یہاں پر بتایا کہ ان آیات میں کہ جس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا، انہی دنوں میں وہاں پر دو اور قیدی بھی ان کے ساتھ داخل کیے گئے۔ ان میں ایک شاہ مصر کا نان بائی تھا اور دوسرا اس کا ساقی تھا، یعنی شراب پلانے والا تھا۔ ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ جب ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا دونوں قیدیوں کو، تو دونوں نے ایک ہی رات الگ الگ خواب دیکھے، اور چونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام پورے قید خانے میں اپنی پاک سیرت، بلندی اور اخلاق اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے مشہور ہو چکے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم بھی عطا کیا تھا جس سے وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے، لہٰذا ان قیدیوں نے اپنے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے انہی کی طرف رجوع کیا۔ ساقی نے اپنا خواب یہ بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور یہ خواب اس کے پیشہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اور جو نان بائی تھا اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر بہت سی روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور یہ خواب اس کے پیشے سے تعلق رکھتا تھا۔ اپنے اپنے خواب بیان کر کے انہوں نے التجا کی کہ اس کی تعبیر بتائی جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ خواب کی تعبیر تو میں تمہیں بتا ہی دوں گا، اور جس وقت تمہارا کھانا آیا کرتا ہے اس سے پہلے ہی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خوابوں کی تعبیر کا علم جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے تو یہ مجھ پر اللہ کا خاص احسان ہے، اور اللہ کا فضل و احسان ان لوگوں پر ہی ہوتا ہے جو اللہ ہی کے ہو کر رہتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ میں ان لوگوں یعنی مصریوں کا دین جو ہے ہرگز قبول نہیں کرتا جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، بلکہ میں تو اپنے بزرگوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دین پر ہوں، اور یہ بزرگ خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کیا کرتے تھے، کسی کو اس کے برابر شریک نہیں کرتے تھے، اور ایسا دین اختیار کر لینا ہی اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے، کاش یہ لوگ سمجھ جائیں۔ یعنی اس موقع پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کو اصول دین سمجھانے کی کوشش کی۔ یہاں پر ہمیں دعوت دین دینے کے متعلق بھی کچھ مزید باتوں کا بھی پتہ چلتا ہے، مثلاً یہ کہ تبلیغ کا سب سے بہتر موقع وہ ہوتا ہے جب سننے والا خود بات سننے کا خواہش مند ہو۔ یہ قیدی اپنے اپنے خواب کی تعبیر کو تو بہرحال سننا ہی چاہتے تھے اور اس کے منتظر بھی تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پہلے انہیں اصول دین سمجھانا شروع کیا، اور اگر آپ انہیں خوابوں کی تعبیر پہلے بتا دیتے تو شاید وہ بعد میں ایسی باتیں سننے کو تیار ہی نہ ہوتے، یا سنتے بھی تو ان میں کوئی دلچسپی نہ رکھے۔ دوسری بات یہ بھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی سابقہ زندگی میں بے شمار اتار چڑھاؤ آ چکے تھے، لیکن آپ نے کسی موقع پر اس انداز میں تبلیغ نہیں کی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہی ایام میں آپ کو نبوت بھی عطا ہوئی ہوگی۔ آیت 38 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اس کے بجائے میں نے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا دین اختیار کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم کسی غیر کو اللہ کا شریک بنائیں۔ ہم پر اور تمام انسانوں پر یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر اس نعمت کا شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، ذرا سوچا کیا متفرق رب بہتر ہیں یا ایک ہی اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو وہ تو ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔
اللہ کے سوا یہاں کسی کی فرما روائی نہیں۔ اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، یہی دین برحق ہے، لیکن اکثر لوگ یہ باتیں نہیں جانتے۔ اے میری قید کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا، اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جن باتوں کی حقیقت تم پوچھ رہے تھے ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے نام لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کی اس علاقہ یعنی مصر میں بھی خاصی شہرت تھی، اور یہ نیک شہرت تھی۔ نیز یہ بات بھی بتانا مقصود تھا ان کا کہ اس میں کوئی نئی بات میں پیش نہیں کر رہا، بلکہ میں وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو اہل حق ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں۔ اور پھر آپ نے اس موقع کو غنیمت جان کر اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ قید خانے میں کم و بیش آپ 8 سے 9 سال کی طویل مدت وہاں رہے۔ یقیناً آپ کو ایسے بہت سے موقع میسر آئے ہوں گے، گویا یہ قید خانہ ہی آپ کے لیے تبلیغی سرگرمیوں کا ایک بڑا مرکز بن گیا تھا۔ یہ دونوں قیدی چونکہ پہلے ملازم تھے، اس لیے انہیں اس کے حسب حال ہی انہوں نے دلیل بھی پیش کی، اور انہیں اس بات کی خوب سمجھ آ سکتی تھی کہ بہت سے آقاؤں کی غلامی سے بہتر ہے کہ ایک اللہ کی غلامی میں آ جایا جائے، بالخصوص اس صورت میں جب کہ آقا بھی ایسا ہو جو سب دوسرے آقاؤں سے بڑھ کر طاقتور اور غالب بھی ہو۔ اس طرح موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سوال کرنے والوں کو دل نشین پیرا میں اصول دین بھی سمجھا دیے، پھر ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر بھی بتانا شروع کی، اور ساقی سے کہا جو شراب پلاتا تھا، اسے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم اپنی سابقہ ملازمت پر بحال کر دیے جاؤ گے، اور جو نان بائی تھا اس کو کہا کہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور تمہاری موت کے بعد پرندے نوچ نوچ کر تمہارا گوشت کھائیں گے۔ یعنی ساقی پر الزام غلط ثابت ہوا اور نان بائی حقیقتاً مجرم قرار دیا گیا۔ یہ تعبیر سن کر نان بائی کہنے لگا کہ مجھے ایسے خواب نہیں آئی تھی، میں تو ویسے ہی اس طرح کے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہیں خواب آئے یا نہیں آئے، بہرحال تقدیر میں یہ فیصلہ ہو چکا اور اب یہ واقعہ ہو کے رہے گا۔ آیت 42 وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ، ان دونوں میں سے جس شخص کے بارے میں یوسف کو یقین تھا کہ وہ قید سے رہا ہونے والا ہے، اس سے یوسف نے کہا اپنے مالک یعنی شاہ مصر سے میری بابت بھی ذکر کرنا، لیکن مالک کے پاس یوسف کا ذکر کرنا اسے شیطان نے بھلا دیا۔ چنانچہ یوسف کئی سال قید میں پڑے رہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو جس کا ان کو یقین تھا کہ یہ سچا ہے اور جلد از جلد اپنی اس قید سے رہا ہو جائے گا اور اپنی ملازمت پر بحال ہو جائے گا، اس کو انہوں نے قید خانے سے جانے کے وقت کہا کہ اپنے بادشاہ سے یعنی عزیز مصر سے میرا ذکر ضرور کرنا کہ ایک بے قصور آدمی مدت سے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ لیکن جب وہ شخص رہا ہونے والا تھا اور رہا ہو کے چلا گیا اور اپنی ملازمت پر بحال ہو گیا، تو اپنی ملازمت بحال ہونے کی خوشخبری میں اور کچھ بے خود ہو کے مگن ہو کے اپنی دنیا میں وہ اس بات کا ذکر کرنا شاہ مصر کے سامنے بھول گیا، اور یہ بھولنا جو تھا یہ شیطان کی طرف سے تھا، کیونکہ شیطان کسی بھی اچھے کام میں انسان کا معاون ثابت نہیں ہوتا۔ شیطان کے وسوسے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ یا تو کوئی کار خیر سر انجام ہی نہیں دینے پاتا، اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر جلد جتنی بھی اس کار خیر سے زیادہ تاخیر ہو وہی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے ذکر سے غفلت کی نسبت قرآن نے عموماً شیطان ہی کی طرف دی ہے، اور نتیجتاً پھر یہ ہوا کہ کئی سال مزید آپ علیہ السلام کو قید میں ہی گزر گئے اور آپ کے معاملہ کی طرف توجہ کا کسی کو خیال تک نہ آیا۔ اس سے آگے کی آیات میں شاہ مصر کے خواب کا ذکر ہے، انشاءاللہ وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے اور ہر کار خیر کو آگے بڑھ کر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔